بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ اپنے موضوع کو آج تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا۔ یہ صراط مستقیم کی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی پر آدمی چلتا ہے، پیروی نہیں کرتا۔ پیروی کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے اتباع، دوسری ہوتی ہے اطاعت۔ اطاعت کی جاتی ہے قول میں، اتباع کی جاتی ہے فعل میں۔ پتہ چلا یہ صراط مستقیم کوئی ایسا ہے جو چلتا بھی ہے، اگر نہ چلے تو پھر نقش قدم پر کیسے چلے؟ نقش قدم پر تو جب چلے نا، جب وہ چلے، وہ بات کرے۔ میں نے عرض کیا تھا آپ کو میں تھوڑا سا آگے لے کے چلوں۔ پہلے دیکھنا یہ کہ صراط مستقیم ہے کیا، صراط مستقیم ہے کیا۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ شورى میں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے حبیب یقیناً تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پتہ چلا کوئی صراط مستقیم ہے جس کی طرف رسول ہدایت کرتا ہے۔ میں تمام موضوع کو چھوڑ کر میں نے 2 آیتیں یہ پڑھی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صراط مستقیم جو ہے اس کی کرنی ہے پیروی۔ میں اپنے کتابوں کا حوالہ کم دوں گا آج، اور قرآن زیادہ پڑھوں گا۔ مسلمانوں کی 4 تفسیریں ہیں جن کو میں نے پڑھا، تفسیر بیضاوی، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر در منصور۔ ان 4 تفاسیر میں یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے عنوان میں رکھی ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ صراط مستقیم ہے کیا جس کی ہم پیروی کریں؟ یہ صراط مستقیم ہے کیا جس کی ہم پیروی کریں؟ آپ نے فرمایا تھوڑا ٹھہرو۔ جیسے ہی میرا مولا لیا، آپ نے فرمایا یا علی انت صراط مستقیم، یا علی آپ صراط مستقیم ہیں، من اتبعک نجا ومن تخلف عنک ہلک، یا علی جس نے آپ کی پیروی کی وہ نجات پا گیا، اور جس نے آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ پیارا حیدری، یہ میں نے اسی لیے کہہ دیے تاکہ مسلمان بھائی یہ نہ سمجھے کہ عبداللطیف صاحب اپنے تفاسیر سے، ویسے ہماری خاص تقریریں کسی مسلک کے لیے نہیں ہیں، میں کسی کو شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ شیعہ جو ہو جس کے نصیب میں علی ہو، علی ایسی ویسی چیز تھوڑی ہے جو سب کو ملے، یہ تو مقدر والوں کو ملتا ہے نا بھائی، علی کو ملتا ہے مقدر والوں کو۔ تو مطلب 4 تفاسیر کا میں نے حوالہ دیا، تفسیر تقریر میں ٹیپ بھی ہو رہی ہے، تفسیر قرطبی، تفسیر بیضاوی، در منصور، یہ جتنی تفاسیر اس میں یہ ہے کہ یا علی انت صراط مستقیم، یا علی آپ صراط مستقیم ہیں، آپ یعنی علی کی ذات ہے صراط مستقیم۔ اب آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، اور جو میرے ذہن میں آج ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے آگے پیش کروں تاکہ تقریر کو آگے بڑھا سکوں اور میں آپ کو مواد بھی دے سکوں۔ ہم پڑھتے ہیں، تمام مسلمان بھائی اسی پر متفق ہیں، خدا کا شکر، کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ نماز میں کم از کم 2 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھو، کم از کم 2 مرتبہ سورۃ الحمد پڑھو۔ یہ سورۃ الحمد ہے کیا؟ یہ سورۃ الحمد ہے کیا؟ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحجر میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عطا کیا۔
سبع مثانی اور قرآن عطا کیا، یعنی پورا قرآن برابر ہے سبع مثانی، اور سبع مثانی نام ہے سورت الحمد کا۔ آپ نے غور نہیں سمجھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا، یعنی الحمد کو اتنی اللہ نے فضیلت دی کہ وہ پورا قرآن برابر ہے سورت الحمد کے، پورا قرآن برابر ہے سورت الحمد کے۔ اور سبع مثانی نام کیوں تھا؟ سورت الحمد کا نام سبع مثانی کیوں ہو؟ سبع مثانی سات کا دگنا، سات کا دگنا، سات کا دگنا، سات کا دگنا، ابھی پتہ چلا سات کا دگنا۔ توجہ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع مثانی اور قرآن عظیم عطا کیا۔ سبع مثانی سات کا دگنا، سات کا دگنا کتنا ہوتا ہے؟ 14۔ کیونکہ حکم ہے رسول کا کہ نماز میں کم از کم 2 مرتبہ الحمد پڑھو، تو الحمد کی آیتیں ہیں 7، 7 اور 7 14۔ نعرہ حیدری، 7 اور 7 14۔ پتا چلا جس نماز میں 14 کا ذکر نہیں ہے وہ نماز ہے ہی نہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا، آپ میں نے کہا کوئی فرقہ ایسا نہیں جس نے انکار کیا ہو کہ سورت الحمد کا نام سبع مثانی، سب نے لکھا سبع مثانی 7 کا دگنا، یعنی سورت الحمد میں ہے 7 آیتیں، سب نے مانا۔ تو مجھے 7 گن کے دکھاؤ، بسم اللہ کو چھوڑ کر، بسم اللہ کو چھوڑ کر مجھے 7 آیتیں گن کر بتاؤ، میں آج ہی مذہب چھوڑوں گا۔ سبع مثانی 7 سورتوں والی، 7 آیتوں والی، میں نے الحمد کو بسم اللہ کو چھوڑ دیا۔ اب کتنی آیت بتائیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تو 6 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ کو چھوڑ کر پھر 7 بتاؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے اگر کوئی شیعہ کہتا آپ شیعوں کو نہ مانیں، یہ قرآن کہتا ہے کہ سورت الحمد کی ہے 7 آیتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت، الرحمن الرحیم تیسری آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت، اہدنا الصراط المستقیم کون سی آیت ہو گئی؟ 5 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ 7 آیتیں جب تک بسم اللہ کو آیت نہ سمجھو گے تب تک 7 آیتیں نہ بنیں گی۔ تو سورت الحمد کی ہے 7 آیتیں، دگنی ہے 14، تو اس کا نام بھی پڑ گیا سبع مثانی، سبع مثانی 7 آیتوں والی سورت، یہ 7 آیتوں والی سورت ہے۔ اور اس کو قرآن سے باہر نکالا۔ بھائی کہتے ہیں سارے مسلمان قرآن میں 30 پارے، تو مجھے بتاؤ الحمد کون سے بارے میں؟ شیعہ اس قرآن کو نہیں مانتے، میں آپ سے پوچھتا آپ مانتے ہیں؟ تو الحمد کو الگ کیا، الحمد کو تم نے الگ کیوں کیا؟ یہ بیچارے کو باہر کیوں نکالا؟ لیکن امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ فرمایا کہ عبداللہ کی موجودہ زمانے میں جو قرآن میں الحمد ہے یہ سارا الحمد ابو طالب نے پڑھا تھا رسول کے نکاح میں۔ نعرہ حیدری، جو موجودہ قرآن میں سورت الحمد ہے
اس سب کو پڑھا جناب ابو طالب نے سارے الحمد کو پڑھا تھا، سارے الحمد کو نزول قرآن سے 15 برس پہلے، نزول قرآن سے 15 برس پہلے پڑھا تھا جناب ابو طالب نے، اور اللہ نے کہا کہ جب تک ابو طالب کے ایمان کا اقرار نہیں کرو گے میں نماز تمہارے منہ پر نہ ماروں گا خدائی۔ نعرہ حیدری۔ میرے دوستو، سارے مسلمان میرے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، تمام مسلمان بھائی حضور اکرم کی شادیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے خدیجہ کی شادی کا ذکر کیا؟ بھائی کبھی کبھی جو خاتون ہے اول ہیں اس کا بھی تو ذکر کرو نا، اور ان کی شادیوں کا تو ذکر ہوتا ہے، رب الاول میں ہوتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہے، تو کبھی ایک مرتبہ خدیجہ کی شادی کا بھی تو ذکر کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ کریں تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، ان کو پتا نہ پڑے گا کہ بارات کس گھر سے نکلی تھی۔ نعرہ حیدری۔ ان کو پتا نہ پڑے گا کہ بارات کس گھر سے نکلی تھی، اشرفیہ کس نے اشارہ کی تھی، ارے گیت کس نے گائے تھے، ولیمہ کس نے کیا تھا، نکاح کس نے پڑھا تھا۔ نعرہ حیدری۔ کیوں بارات نکلی تھی؟ بارات نکلی تھی جناب ابو طالب کے گھر سے، اسی لیے جناب ابو طالب کا، جناب خدیجہ کا ذکر مسلمان کم کرتے ہیں۔ تو میں کہا یہ الحمد جو ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، بات ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ مسلمانوں نے کہا، میں نے کہا یہ سورۃ الحمد، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے، اور ام الکتاب نام ہے میرے مولا علی کا، یعنی دوسرے الفاظوں میں یہ پوری سورت جو ہے باپ بیٹے کے لیے، باپ بیٹے کے لیے، باپ بیٹے کے لیے۔ الحمد کا نام ہے سورت علی، علی والی سورت، علی والی سورت، علی والی سورت۔ اب ہم نے دعا مانگا، ہم تمام مسلمانوں نے یہ ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ 14 حج کی ابھی صراط مستقیم دیکھنے میں نہیں گیا، نمازیں پڑھی ابھی تمہیں صراط مستقیم دیکھنے میں، یا ہدایت کر، یہ بھی غلط ہے کہ ابھی ہدایت خدا نے نہیں کی، ابھی تک تمہیں ہدایت نہیں۔ بات دراصل یہ ہے اہدنا الصراط، ترجمہ مسلمان بھائیوں کی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ، اور سیدھا راستہ ان کا جن پر تو نے نعمتیں کی، ان کا نہیں، ان کا نہیں۔ یہ ترجمہ کس کا کیا؟ ان کا نہیں، ان کا نہیں، ان کا نہیں، جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے، جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں۔ تم نے سرے سے ہی ترجمہ غلط کیا، جب ترجمہ ہی غلط کیا تو مسلمان صرف تو میں بچ گئے۔ اگر الحمد ہمیں سمجھ میں آ جاتا، آج الحمد ہمیں سمجھ میں آ جاتا تو یہ سارے فرقے ختم ہو جاتے۔ اصل میں یہ ہے کیا اللہ نے ہم پر نعمت نازل نہیں کی؟ ہمارے اوپر بھائی، جو ہم تو مسلمان ہیں، جو غیر مسلم ہیں، کیا خدا ان کو نعمتیں نہیں عطا کی؟ جیسے آنکھیں ہمیں، پیسی دو آنکھیں ان کو، اولاد ہمیں بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، رزق ہمیں بھی دیتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے۔ تو یہ کون ہے؟ خدا کا شکر ہے، اور انہیں نہیں۔ لیکن
اب علامہ محمود حسن دیوبندی جس نے ترجمہ کیا، جو شہافات نے قرآن چھپوائی سید الرحمن، جس کا ترجمہ کیا تھا محمود حسن دیوبندی نے اور تفسیر کیا تھا شبیر احمد عثمانی نے، اس نے لکھتے لکھتے آخر میں ایک ایسا حق لکھ دیا کہ جو قیامت تک آنے کے تک نوجوانوں کی رہبری کرے گا۔ اصل میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عربی گرامر میں ایک ہوتا ہے بدل، دوسرا ہوتا ہے مبدل منہ، بدل مبدل منہ، بدل مبدل منہ۔ میں نے کہا جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، میرے پاس زید آیا۔ اب زید تو لاکھوں میں کروڑا ہے، آپ کو کیسے پتا کون سا زید؟ میں نے کہا جاءنی زید اخوک، زید میرے پاس آیا اس کا بھائی۔ اب پتا چلا زید اور نہیں، اس بھائی کا جو ہے وہ ہے زید۔ یہ اخوک ہے بدل، یہ اخوک ہے بدل کس کا؟ زید کا۔ کون زید؟ ملنگ کا بھائی۔ کون زید؟ ملنگ کا بھائی۔ یہاں بھی اللہ صاحب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین یہ ہے بدل الذین کا، یہ ہے بدل الذین کا، یعنی یا اللہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن پر تو نے کبھی غضبناک نہیں ہوا، جن پر تو نے کبھی غضب نازل نہیں کیا اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ ہیں جن پر تو نے کبھی غضب نازل نہیں کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اب مسلمان کہاں جائے؟ ایسی ہستیاں کہاں سے لائے جو کبھی گمراہ نہ ہوئے ہو؟ نعرہ حیدری۔ آئیے گھبرائے نہیں میرے بھائی، پوری تقریر انشاءاللہ قرآن کی آیتوں پر ہوگی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جو مغضوب کا غیر ہے، ہمیں آج تک غیر ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، ہم نے آج تک میرے بیٹے ہمیں غیر ہی سمجھ میں آیا۔ حروف 3 نقطے 3، غیر کے حروف بھی 3 ہیں، نقطے بھی 3 ہیں۔ آج اگر ہمیں غیر سمجھ میں آ جاتا تو اپنا بھی سمجھ میں آ جاتا۔ جب ہمیں غیر ہی سمجھ میں نہیں آیا تو اپنا سمجھ میں کیسے آئے گا؟